لیکن آج یہ امتی جب قرآن دیکھتا ہے، قرآن کے سپاروں میں ہمیں نبی کریم نظر آتے ہیں۔ میں الحمد سے لے کر والناس تک جس آیت پہ نظر دراتا ہوں، کہیں مجھے نبی کی سیرت نظر آتی ہے، کہیں مجھے نبی کی صورت بیان کا ذکر نظر آتا ہے۔ غرض میں جس جگہ سے قرآن کھولتا ہوں، ہر ایک آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ 40 سال کے بعد آیا، 40 سال کے بعد آیا، 40 سال کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ نے عطا کی۔ توجہ ہے نا سب کی؟ کتنے سال کے بعد بھائی بولیے گا؟ 40 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا۔ آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا، کیونکہ میرا ایک یہ عادت بن گئی ہے، پنڈی میں بھی میں جب جمعہ اسلام آباد میں پڑھاتا ہوں، وہ میرے سامنے جو احباب بیٹھے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے کچھ لفظ نکلیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے پتہ ہے؟ پھر اگلے بندے کو پتہ چلتا ہے، آپ کی توجہ بھی ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ لفظ کہنے پہ ثواب بھی ہے، اور پھر یہ آپ کے ذہن نشین بھی ہو جائیں گے۔ یہ 2-3-4 فائدے ہیں۔ تو جب 40 سال کے بعد اللہ نے قرآن بھیجا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا، اللہ یہ قرآن تو نے 40 سال کے بعد میرے اوپر نازل فرمایا، کیا یہ اس سے پہلے نہیں آ سکتا تھا؟ کہا نبی اس سے پہلے بھی آ سکتا تھا۔ پھر اللہ سے مخاطب ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کیا یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں مجھ پہ نازل ہوا ہے؟ کیا یہ قرآن یکمشت ایک ہی بار نہیں آ سکتا تھا؟ کہا نبی یہ ایک بار نہیں آ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو قرآن بن کے دکھانا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ توجہ ہے؟ کیسے قرآن بن کے دکھانا ہے؟ اللہ کیسے قرآن بن کے دکھانا ہے؟ کہا آقا میرے محبوب، میرے نبی، تاجدار ختم نبوت، سارے نبیوں کے سردار، میرے محبوب، ایک ہی خزانے میں تو ایک عظیم نعمت تھی جو میں نے یہ بھی انسانیت کو عطا کر دی ہے۔ آپ نے انسانیت میں جا کر میرے قرآن کے مطابق آپ نے بن کے دکھانا ہے۔ اللہ کیسے دکھانا ہے؟ کہا تیرا بیٹھنا بھی قرآن ہوگا، تیرا سونا بھی قرآن ہوگا، تیرا اٹھنا بھی قرآن ہوگا، تیرا جاگنا بھی قرآن ہوگا، تیرا مسکرانا بھی قرآن ہوگا، تیرا لوگوں میں بیٹھنا بھی قرآن ہوگا، تیرا لوگوں کے ساتھ بات کرنا بھی قرآن ہوگا۔ اللہ میں چلا جاؤں گا لیکن میرے رشتہ دار کیسے ہوں گے؟ کہا تیرے رشتہ دار بھی قرآن ہوں گے، قرآن والے ہوں گے۔ کہا تیری جماعت بھی قرآن والی ہوگی، تیرے ساتھ بیٹھنے والے بھی قرآن والے ہوں گے، تیرے ساتھ چلنے والے بھی قرآن والے ہوں گے۔ ایک ایسا جملہ دینے والا ہوں، مسجد اللہ والی کے لوگوں توجہ کرنا، آج سے 1400 سال پہلے جب میں نے نظر درائی ہے، میں نے دیکھا کہ اس وقت کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ڈالتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں قرآن نظر آتا تھا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد جب ہمارے درمیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن آج یہ امتی جب قرآن دیکھتا ہے، قرآن کے سپاروں میں ہمیں نبی کریم نظر آتے ہیں۔ یہ 1400 سال قبل لوگ نبی کو دیکھ کر قرآن کو محسوس کرتے تھے، آج ہم قرآن کھول کر نبی کو محسوس کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ عظیم الشان قرآن ہمیں دے کر گئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نسبت سے الحمدللہ یہ امت مسلمہ الحمدللہ ہر ایک مسئلے کا حل نکال لیتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہدایت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہو، صورت کو دیکھنا ہو، ان کی عظمت کو دیکھنا ہو، شان کو دیکھنا ہو، جب میں سورۃ الفاتحہ کو دیکھتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، جب میں سورہ بقرہ کو دیکھتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں،
جب میں سورہ آل عمران کو پڑھتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، جب میں سورۃ النساء کی تلاوت کرتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، جب میں سورۃ الطٰہٰ پڑھتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، جب میں سورۃ الطٰہٰ کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، جب میں سورہ مزمل پڑھتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، میں سورہ مدثر کی تلاوت کرتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، میں سورہ مزمل اور مدثر پڑھنے کے بعد میں سورۃ الضحیٰ پڑھتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، میں سورۃ الانشراح کی تلاوت کرنے لگتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، میں سورہ عصر کی تلاوت کرتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، میں سورۃ اللہب کی تلاوت کرتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں، میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں مجھے آقا نظر آتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں الحمد سے لے کر والناس تک جس آیت پہ نظر دیکھتا رہتا ہوں کہیں مجھے نبی کی سیرت نظر آتی ہے، کہیں مجھے نبی کی صورت نظر آتی ہے، کہیں مجھے نبی کی چاشنی نظر آتی ہے، کہیں مجھے نبی کے چہرے کی خوبصورتی نظر آتی ہے، کہیں مجھے نبی کی جسامت نظر آتی ہے، کہیں مجھے نبی کے ہاتھوں کا ذکر نظر آتا ہے، کہیں مجھے نبی کی آنکھوں کا ذکر نظر آتا ہے، کہیں مجھے نبی کے دل کا ذکر نظر آتا ہے، کہیں مجھے نبی کی لسان کا ذکر نظر آتا ہے، کہیں مجھے نبی کی یاروں کا ذکر نظر آتا ہے، کہیں مجھے نبی کی ازواج کا ذکر نظر آتا ہے، کہیں مجھے نبی کی بیٹیوں کا ذکر نظر آتا ہے، کہیں مجھے اہل بیت کا ذکر نظر آتا ہے۔ غزل میں جس جگہ سے قرآن کھولتا ہوں ہر ایک آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ آج ایک قرآن ہم بھی کھولتے ہیں، جس قرآن کو ہم کھول کر چومتے ہیں آج اس کی سطریں ہمیں کالی نظر آتی ہے۔ ایک قرآن نبی کے یار نے بھی کھولا ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ صدیق اکبر غار میں موجود تھے، ان کی گود کے اندر رکھا ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کالی زلفوں والا قرآن نظر آتا ہے۔ صدیق اکبر 3 دن تک نبی کے چہرے کو پڑھتے ہیں، نبی کو چہرے کو پڑھنے کے بعد صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ مجھے زندگی میں اگر یہ قیمتی دن ملے ہیں، اگر میری زندگی کی قیمتی راتیں مجھے ملی ہے، میری زندگی کی قیمتی گھڑیاں مجھے ملی ہے، اللہ اگر دنیا میں مجھے کوئی عظیم چیز ملی ہے تو یہ 3 دن ملے ہیں۔ رب العالمین اس کا آسان ساری زندگی میں سجدے میں ڈل کر بھی تیرا شکر ادا کروں، اس آسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اس آسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا۔ تو اس لیے دوستو یہ سیرت النبی کانفرنس ہے۔